یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 تا آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہی ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کیوں جلدی کی آپ نے اپنی قوم سے اے موسیٰ علیہ السلام بولے وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے اور میں جلدی آیا آپ کی طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا ہم نے تمہیں آزمائش میں ڈالا آپ کی قوم کو آپ کے بعد اور ان کو سامری نے بہکا دیا۔ پھر لوٹ کر آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غصہ اور افسوس کے ساتھ۔ کہا اے قوم کیا تم سے وعدہ نہ کیا تھا تمہارے رب نے، اور اچھا وعدہ؟ کیا طویل ہو گئی تم پر مدت، یا چاہا تم نے کہ تمہارے رب کا غضب تم پر آئے، اس لیے تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ بولے ہم نے خلاف ورزی نہیں کی آپ کے وعدے کی اپنے اختیار سے، لیکن اٹھایا ہم سے بھاری بوجھ قوم فرعون کے زیور کا، سو ہم نے اس کو پھینک دیا۔ پھر اس طرح ڈھالا سامری نے، پھر بنا نکالا اس کو ان کے واسطے ایک بچھڑا، ایک دھڑ جس میں آواز گائے کی تھی۔ پھر کہنے لگا یہ معبود ہے تمہارا اور معبود ہے موسیٰ کا، سو وہ بھول گیا۔ بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ جواب تک نہیں دیتا ان کو کسی بات کا، اور اختیار نہیں رکھتا کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو پچھلی آیات سے جاری ہے، ان آیات کے اندر بھی واقعے کا اگلا حصہ مذکور ہوا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کے تعاقب اور دریا سے نجات پانے کے بعد آگے بڑھے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا کہ وہ اس کی عبادت کے اندر مشغول تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا کسی بت کو ہمارا خدا بنا دیا جائے تاکہ ہم اس کی اسی طرح عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس احمقانہ سوال کے جواب پر کہا کہ تم جاہل ہو، یہ بت پرست لوگ ہیں، اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، یہ ہلاک ہونے والے ہیں اور ان کا طریقہ بالکل غلط ہے، اور تم بھی انہی کی طرح جہالت کے اندر پڑنا چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے
یہ وعدہ فرمایا کہ اپنی قوم کے ساتھ کوہ طور پر آ جائیے تو تورات آپ کو عطا کی جائے گی، پہلے 30 روز اور 30 رات کا مسلسل روزہ رکھیں، پھر اس کے بعد اس میعاد کے اندر 10 دن کا اور اضافہ کر کے 40 روز کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے اور ملاقات پر ان کا شوق بڑھ گیا اور اپنی قوم کو یہ وصیت کر کے آگے چلے کہ تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں آگے جا کر روزہ اور عبادت وغیرہ میں مشغول ہو جاتا ہوں، اور میری غیر موجودگی میں ہارون علیہ السلام میرے نائب ہوں گے اور وہ بنی اسرائیل کو لے کر کوہ طور کی طرف آئیں گے۔ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اپنی رفتار سے چلتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جلد آگے بڑھ گئے، اور یہ خیال تھا کہ قوم ہارون علیہ السلام کے ساتھ پیچھے پیچھے کوہ طور کے قریب پہنچ جائیں گے، مگر یہاں قوم کے اندر سامری کا فتنہ بڑھ گیا اور پھیل گیا، اور اس میں 3 فرقے ہو گئے، اختلاف میں مبتلا ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پہنچنے کا معاملہ رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جلدی کیوں تشریف لے آئے؟ یعنی قوم کے ساتھ آپ کیوں نہیں آئے؟ سوال کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی حالت سے بے خبر رہ کر اور انہیں پیچھے چھوڑ کر یہ توقع کر کے کہ وہ بھی کوہ طور کے قریب پہنچ جائیں گے، جبکہ قوم فتنہ میں مبتلا ہو چکی تھی، اس کی خبر موسیٰ علیہ السلام کو دی جائے۔ اس سوال کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی تربیت کے متعلق ایک خاص ہدایت دینا مقصود تھا، اور وہ یہ کہ آپ کی منصب رسالت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ اپنی قوم کو اپنی نظر میں اور اپنی تربیت میں ساتھ لے کر آتے، آپ کو عجلت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ساتھ فرما دیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اس میں قوم کے ساتھ سفر کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ قوم کے رئیس کو قوم کے پیچھے رہنا چاہیے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے اندر جب ان کو حکم دیا کہ وہ مومنین کو لے کر شہر سے نکل جائیں اور ان کو آگے رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے خود چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سوال پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور پہنچنا ہی چاہتے ہیں، اور میں اس لیے جلدی آگے آ گیا کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں جلدی کروں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم کا فتنے کے اندر، سامری کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جانے کی اطلاع دی اور بتایا کہ سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور قوم اس فتنے کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو رنج اور غم کے عالم میں تھے۔ قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ تمہیں کتاب ہدایت دیں گے، اور وہ قوم کو وہ وعدہ بھی یاد دلایا، اور قوم سے کہا کہ اس وعدے میں کوئی دیر نہیں ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے تم لوگ جو ہے وہ کوہ طور کی طرف نہیں آئے اور اس فتنے کے اندر تم مبتلا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کی تم نے خلاف ورزی کی، اور یہ بھول جانے کا تو اس کے اندر احتمال تھا ہی نہیں، اس لیے تم لوگوں نے اپنی مرضی سے یہ طریقہ اختیار کیا اور تم نے اپنے رب کے غضب کو دعوت دے دی۔ قوم کہنے لگی کہ ہم اس فتنے کے اندر، یعنی بچھڑا پرستی کے اندر اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے نہیں آئے، بلکہ سامری کے عمل سے ہم کو مجبور کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ ان کا غلط تھا، سامری نے اپنا ایک طریقہ اور ایک فتنہ جو ہے پھیلایا تھا، لیکن اس نے کسی کو بھی اس کام کے لیے مجبور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو فرعونیوں سے ہم جو زیور عاریتاً لے کر آئے تھے، وہ زیور ہمارے پاس موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے ان سے عاریتاً لیے تھے، ان کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں تھا، لہٰذا ہارون علیہ السلام نے حکم دیا
کہ اسے ایک بڑے گڑھے کے اندر ان زیورات کو ڈال دیا جائے۔ تمام لوگوں نے زیورات وہاں ڈال دیے اور اس کو وہاں پر آگ لگا دی گئی۔ اتنے میں سامری بھی وہاں آ گیا اور اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ اس نے ہارون علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ میں یہ اس گھڑے کے اندر ڈال دوں۔ ہارون علیہ السلام یہی سمجھے کہ زیورات ہی کی قسم سے کوئی چیز ہوگی، انہوں نے اجازت دے دی۔ جبکہ اس کے ہاتھ کے اندر ایک مٹی تھی جو کہ اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی، جبکہ اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا وہاں اس کے نیچے زندگی کے آثار یعنی سبزے کے آثار پیدا ہو جایا کرتے تھے، تو اس نے اس وقت وہاں سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا لی تھی اور یہاں پہنچ کر اس نے اس طریقے کے مطابق ان زیورات کو جو پگھل چکے تھے ایک بچھڑے کی صورت دے دی اور اس کے اندر یہ مٹی ڈال دی، جس سے اس کے اندر آواز پیدا ہو گئی اور وہ گائے کی آواز نکالنے لگا۔ اس طرح اس نے قوم کو اس فتنے کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے غیر موجودگی میں ہوا۔ سامری نے جب یہ معاملہ کیا تو بنی اسرائیل سے کہنے لگا یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھٹک کر کہیں اور چلے گئے ہیں، جب وہ آئیں گے تو وہ بھی اس کی عبادت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ اتنی بڑی حماقت ہے کہ یہ ایک بچھڑا اگر زندہ بھی ہو گیا اور گائے کی طرح بولنے بھی لگ گیا تو یہ اس کو معبود ہونے سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے، کیا نسبت ہو سکتی ہے، جبکہ وہ تمہاری کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتا اور تمہارے نفع نقصان کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، تو اس کو خدا ماننے کی کیا تک اس کے اندر بنتی ہے، یعنی اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ سامری کون تھا؟ سامری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آل فرعون کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہا کرتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو یہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بعض نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ سامرا کا رئیس تھا، اور قبیلہ سامرا ملک شام کے اندر ایک معروف علاقہ تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی عبادت کرتی تھی۔ یہ کسی طرح مصر پہنچ گیا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا، مگر اس کے دل کے اندر نفاق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لے آیا لیکن بعد میں اپنے کفر کی طرف لوٹ گیا۔ اور مشہور یہ بھی ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری ہوا تھا، تو اس سامری کی والدہ نے خوف سے اس کو ایک غار کے اندر ڈال دیا تھا اور اوپر سے بند کر دیا۔ کبھی کبھی اس کی خبر گیری کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی انگلی پر شہد اور مکھن اور دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس چیز کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو بھی مبتلا کیا اور پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔